نہ میرے لاڈلو نہ میرے بچوں کبھی اتنا بڑا گناہ نہ کر دینا، لگائی کو لے کے اپنی جانوں کو لے کے علیحدہ نہ ہو جائیو، ورنہ ماں باپ ایسا رو کے خدا کو دکھائیں گے، اللہ تیرے گھر میں ہنسی جھیل لے گا۔ ابھی نہیں، پہلے دل فیصلہ کر دے ماں باپ میرے ساتھ، مجھے روٹی دے نہ دے، مجھے کپڑا دے نہ دے، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو نہ لانا۔ اگر اپنا سواگ سلامت چاہتی ان کا خیال کریو، کیوں نہیں کرے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی عمر تم رو لگے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، اللہ کے دربار میں میری پکڑ نہ کریو۔ حضرت عمر روتے روتے فرمانے لگے کوئی ایسا حل بتا دے کہ تیرا میرا کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، لیتی دیتی دنیا میں رہ جائے۔ بی بی نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، کہ عمر دو ہاتھ پھڑا بھی نا، حضرت عمر دونوں ہاتھ پکڑا کے میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ حضرت عمر کی بیوی نے ہاتھ پکڑ لیے، کہ عمر تیرا تو جنتی جب جانے میں شک کوئی نہیں، کیونکہ ان کانوں نے کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، غار میں مزار میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر ابو بکر عمر۔ اے عمر تیرے تو جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، پتہ میرا کوئی نہیں۔ عمر میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جائے گا، میں نے سارے اپنے حقوں کو تیرے پہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر کی کوکیں نکل گئی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی نہیں پتا، لیکن تیرے نبی سونے کی زبان سے میں نے اپنے بارے میں سنا، اس وعدے پہ بھروسہ کر کے اللہ وعدہ پورا تو کروا دینا، وعدہ میں کرتا ہوں۔ بیوی کو کہنے لگے پکی بات ہے، حق معاف کر دے گا، کر دیے، پر میں وعدہ کر رہا ہوں اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، یہ گھر کی زندگی بڑھاؤ کہ کڑی زندگی۔ بابا جی 40 سال شادی کو ہو گئے، اس کمرے میں پڑا ہے، میں اس کمرے کے اندر پڑی ہے، انگلیوں میں چیرا ڈال کے انگلیوں کو کون جدا کرتا ہے، نخل سے ماس کو جدا کرتا ہے۔ یہ زندگی کے دل تو بھی بیوی کے بڈھے بڈھی کے ساتھ تھے، تم نے کیوں جدا کر دیے؟ ایک بھائی کے گھر میں ماں پڑی ہوئی، ایک بھائی کے گھر کے باپ، جس کو دلہن بنا کے لایا تھا اس کو جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکا۔ نہ میرے ویرا ایسے ظلم ماں باپ میں نہ کرنا، ورنہ جیتے جی بس یہ میرے دل کی آواز تھی، یہ دل کا دکھڑا تھا۔ آپ کو پتہ میں پمپ لے کے بیٹھا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ اگر تیری دکان کی ڈیوٹی، تیری مکان کی، قاری اعظم کی مسجد کی ڈیوٹی، تو اللہ نے میری بھی ڈیوٹی لگائی، مدینہ شریف سے ڈیوٹیاں لگی ہیں، قبولیت وہاں سے ہوئی ہے کہ جہاں میرے بندوں کے سخت دل کو رو کے دکھا، میرے بندوں کے دلوں کو نرم کر، اور کو جا کے بتا دے دنیا کے پانی سے یہ کھیتی آباد نہیں ہوگی، بلکہ آنکھ کے آنسو یہ کھیتی آباد ہوگی۔ جتنا رو کے دکھاؤ گے اللہ کی قسم، کپڑے کو پانی میں دھو کپڑا اجلا ہوتا ہے، آنسو سے اپنے دل کو دھو لے، اللہ کی قسم اللہ دل کو اجلا فرما دے گے۔ رویا کر اللہ کے دربار میں، ہو کر کے رویا کر، چیخ چیخ کے رویا کر، ہو کر کے رویا کر۔ اللہ اکبر، بچہ پہلے ہو کے رو کے دکھا ہے، ماں تڑپ سوتی اٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بندہ خدا کو جب رو کے دھاڑے مار کے دکھائے گا، خدا کی رحمت بھی آ کے لپیٹ کے لے جائے گا۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکلیں بنا ہونا جوانوں، ترس کھاؤ اپنے اوپر، ان آنکھوں پر خشیت الہی کا، چہرے پر اللہ اکبر۔ یہ بیوٹی پارلر، یہ کیا بیوٹی پارلر ہے؟ 500 روپے کا میک اپ کرایا، آدھے گھنٹے میں پانی کی چھٹانک پر چھٹ گیا وہ اپنا میک اپ، اپنا اس چہرے میرے عزیزوں، اس آنکھ کے آنسو سے، جو خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے، اس آنسو کا چہرے پہ میک اپ کر لے، خدا کی قسم قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ جہاں جہاں اللہ کے ڈر کا آنسو نکل کے نکلا، جس جسم کے حصے پہ گرے گا جہنم کی آگ، تو کیا جہنم کا دھواں بھی اس پہ حرام ہو جائے گا۔ اب میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ ہم نے بہت سنی، بہت سنائی، اللہ اکبر، رات کا 1 بج رہا ہے، اب اپنے گھر کو، میں اپنے گھر کو، کیا خیال ہے؟ گناہ لے کے آئے تھے، خدا سے رحمتیں لے کے نہ جائیں، گناہ لے کے آئے تھے، اللہ سے معافی مانگ کے نہ جائیں۔ جن گناہوں نے اللہ اکبر مجھے خدا کے گھر سے دور کر دیا، جن گناہوں نے مجھے مسجد سے، قرآن سے دور کر دیا، 20 سال ہو گئے جس گناہ نے مجھے قرآن کھولنے کے قابل نہ چھوڑا، 25 سال ہو گئے میں اللہ کے گھر میں سجدہ نہ کر سکا۔ آج ان گناہوں سے میرے عزیزوں میں اور آپ مل کے توبہ کر لیں، میرے ساتھ سارے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیڑے میں لا کے بٹھا دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگ گئی، حضور نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتار کے اس بڑھیا کے نیچے بچھا دی۔
اے خدیجہ میرا دودھ لے آ، میرا کھانا لے آ، میرے کپڑے لتے لے آ، جو بھی گھر کے اندر لوازمات ہے سارے اس کے آگے لا کے رکھ دے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں مجھے مداخلت کی اجازت نہ ملی۔ یہ کون ہے؟ مکے کی ملکہ ہے، اسلام کی ملکہ ہے۔ اسلام کو جس کے مال نے فائدہ پہنچایا، سارے مکے والوں کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میری اکیلی خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال ہے۔ جرت نہیں کہ حضور سے بات کر سکے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما جان سے بات کر کے روئے، کبھی میرے عزیزوں وہ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے روئے۔ جب جانے کا وقت آیا فرمایا خدیجہ تیرے پاس کچھ پیسے بچے کچھ لا کے دے دے، تیرے پاس کوئی نہیں چادر لا کے دے دے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں ڈرتی ڈرتی آئی، میں نے سرکار مدینہ روح القلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کہا کملی والے یہ کون ہے؟ فرمایا خدیجہ تو نہیں جانتی، اللہ اکبر، یہ مجھے لوریاں دینے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ مائی بھی مائی تھی، یوں نکل ہے، پہلے بتانا تھا اتنے نخرے اتنے ناز نین اس سے میرے سے کروائے ہیں۔ دائی تو ہے، دودھ پلایا تو اس نے اجرت بھی اس پہ لی ہوگی۔ اما خدیجہ کہتی میں سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، میں نے حضور کے کان میں کہہ دیا میں رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ تیری ماں ہے تو میری بھی ماں ہے، میرا بھی حق ہے اس کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے۔ اللہ اکبر، 1 اونٹ اور 40 بکریاں اللہ اکبر لا کر اما خدیجہ الکبریٰ نے اما حلیمہ کے پاس کھڑی کر دی۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اور مائی حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں تو آدھی روٹی کی بھوک بھی مجھے نہیں رہتی، اتنا میں ریوڑ بکریوں کا کیا کروں گی؟ اما خدیجہ کہتی میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا اماں اسے نہ کر، جھولی میں لے جا، آج نبوت کا تاج پہننے والا میرے گھر کا دولہا بنا، یہ ساری کی ساری تیری لوریوں کا صدقہ ہے۔ اللہ ایسے مسئلہ دس سے مولوی کوئی بجائے مسئلہ سمجھانے کے اسے بتاؤ نہیں بیٹے ایسا نہیں کیا کرتے، گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لے، یہ تویز دے دو جی، تویز دے، پانی پڑھ دو، پانی سے سیدھے ہوتے ہیں۔ کردار سارا قبرستان کے اندر دفن کر کے آگے پانی پڑھ کے پھوکے مارتے رہو۔ اگر پانی پڑھ کے پھوکے مارتے ہیں بے شک اللہ کرم کرتے ہیں، تویز میں اللہ نے برکت کرم رکھ رکھا ہے، لیکن میرے عزیزوں میرا تویز پہ بھروسہ نہ کرو، اپنی زندگی کی کردار بھی بتاؤ، اپنے پرکھوں کی کہانیاں۔ یقین جانو جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے ماں باپ ہمیں گودی میں لے کے بیٹھ کے دادے تائے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آج ماں باپ کو پانی کوئی نہیں پلاتا، خدا پاک کی قسم ہمارے ماں باپ مامے تائے کی خدمتیں کروایا کرتے تھے۔ خانے وال میں ہمارا ننہال تھا، خدا پاک کی قسم اسٹیشن سے سیٹ پہ بیگ اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور مامے کی محبت اتنی ہوا کرتی تھی جب وہ 15-20 دن بعد جایا کرتے ان کے بیگ چھپا لیا کرتے تھے۔ اب تو ماما جی دروازے پہ آ کے بیٹھتے ہیں، مامو جی چھٹیاں جانا تھی، تمہیں نہیں پتا حالت خراب ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ماما شربت کی جگہ پیٹرول بھی دے گا۔ اس کی ادی ہوا پہلا بیچارہ بھوکا گجرا والے سے آیا، ماتلی سے آیا، بدین سے آیا، بھوکا گرمی کے اندر آیا، اوہو شربت، آپ شربت بھی ہو گئے، اللہ کا شکر تو نہیں آپ کو، لے اس کا آدھا گلاس پہلے بھی چھڑ جاتا ہے بھیا دیکھیے۔ آپ گوشت کھا لو گے نا، ہمارے گھر گوشت پکا ہوا ہے، کھا لو گے نا آپ ماشاءاللہ، کھا لیتے ہو نا؟ لے سنت ابراہیم علیہ السلام، سنت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ صحابی نے مہمان کو کھانا کھلایا، گھر کا چراغ بجھا دیا تھا، ایسے گور کے اے بھی کھا لو، یہ کھا لو، ماشاءاللہ کھلا بھی رہے ہیں۔ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نمک تو زیادہ کوئی نہیں ماشاءاللہ؟ یہ سارے بیٹھے ماشاءاللہ امت کی ملائی بیٹھی ہے، ان سے پوچھو علماء کرام کو کھانا کھلاؤ تو پردے میں کھلاؤ، پردے میں کرو علماء کرام، لیکن ہماری کوئی مٹھی بھی بھرتا ہے، اللہ اجے جی کی خدمت کر لو، تصویر بنا کے سیلفی میں جاؤ، وہ بدنام ہمیں کراتے ہیں۔ روٹی کے لقمے کی لوگ یوں بڑی بڑی تصویر پورا نشانہ مار کے کہتے ہیں، لقمے میں بوٹی کتنی تھی، آلو کتنا تھا، خدا کے واسطے یہ تو کام چھوڑ دو بھائی۔ پچھلی جگہ جہاں تقریر کر کے وہاں کا اگلی جگہ کھانا کھائیں گے، اگلی جگہ کا پتہ کوئی نہیں، کدو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے۔ اچھا جب کھلاؤ تو تمہاری مہربانی، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہے، کبھی اوپر بیٹھ کے یوں کر کے دیکھو، میرے سے تو کھائی نہیں جاتی روٹی بھائی۔ اچھا کھائی جاتی، کوئی سر پہ کھڑا ہو، وہ لقمے گرتے رہتے ہیں، جن کی چبڑ کھانے کی عادت ہے کتوں کی طرح وہ تو کھا لے، معاف کرنا، یا اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ جتنے کلیجی والے، جتنے نان والے، جتنے بند برگر والے، جتنے میرے عزیزوں کباب والے، جتنے میرے عزیزوں آپ کو شوار میں پیزے والے نظر آئیں گے، نوچ نوچ کے کھانے والا جانور میرے عزیزوں حرام ہے، حلال کوئی نہیں۔
کتا پنجوں میں لے کے نوچ کے کھاتا ہے، خدا پاک کی قسم کتے کے اندر بھی وہی گوشت ہے، لیکن کتا حرام ہے۔ میرے نبی نے توڑ توڑ کے کھانے کا حکم دیا، نوچ نوچ کے کھانے کا حکم نہیں دیا۔ میرے عزیزو چبڑ چبڑ کر کے نوچ نوچ کے کھا رہا ہے، تو عادتیں بھی ہماری کتوں جیسی ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہیں۔ بھاؤ 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 ہر وقت بھونک رہا ہے بچہ ہمارا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے کھڑے ہو کے کھانے سے، کھڑے ہو کے پینے سے، کھڑے ہو کے موتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کون ہے جس سے؟ چلو بے دینوں کو پتہ کوئی نہیں، دینداروں کو تو پتہ ہے۔ گھر سے نکلا کرو پتہ ہو بنی پہ جا رہے ہو، شوگر کے مریض ہو، اتنی سی آدھے لیٹر کی بوتل نہیں، ہاف لیٹر کی نہیں، چوتھائی سے بوتل لے جاؤ، کم سے کم پیشاب کر کے استنجا کر لو۔ میرے بابو پیشاب کر کے یوں ہی ستھن اپنی شلوار اوپر کر لیتے ہو، اگلا قدم اٹھنے سے پہلے ملک الموت نے آ کے ہاتھ ملا لیا، خدا کی قسم بتاؤ ناپاکی کی حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتھ روم میں غسل خانے میں جا کے نہایا کرتے تھے، میرے پیاروں اپنے شرمگاہ پر، اپنے شرمگاہ کے حصے پہ کپڑا باندھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا عثمان کمرے میں اندھیرا، باتھ روم میں اندھیرا، پھر کیوں کپڑا باندھتا ہے؟ پر میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، فرشتوں کی نگاہ سے بھی میں محفوظ ہو جاؤں۔ یا تو آگے سے بھی کپڑے پھٹے پڑے، پیچھے سے پھٹے پڑے، دو کام تم کر لو، دو کام اپنی لگائیوں کو جا کے گھر کروا دو، دو کام تمہاری عورتیں کریں، تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں، جس کے اندر بہن ایسا لباس پہن کے آئی کہ بھائی کو پتہ ہے کہ بہن کی بے حیائی والی چیز ہے کہاں نظر آ رہی، حیا والی کہاں نظر آ رہی ہیں۔ 10-15 سال کے جوانوں کی بات نہیں، 50 سال کا بابا بھی اپنی سنڈی سے نیچے دھوتی کر کے بیٹھا ہوا ہے، گوڈوں سے اوپر کر کے بیٹھا، تیری بیوی دیکھ رہی ہے، تیری بیٹی تیری بہو دیکھ رہی ہے، اللہ کی قسم یہ تیرے گھٹنے، تیرے گوڈے، تیری دانے، تیری ناف نظر آ رہی، حرام ہے، حرام ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، زنا میں شامل ہو رہا ہے۔ عورت کا پورا وجود میرے عزیزو حیا ہے، ستر ہے، اور مرد کا ناف کے اوپر سے لے کے گوڈوں کے نیچے تک یہ ستر ہے، آگے پیچھے سے کھلے کر کے بیٹھے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ میں تیرے دروازے کے آگے جا کے موتوں، خدا کی قسم گریبان پکڑے گا، تو تڑاک ہو جاوے گی، ٹھوشے مارے گا، شرم نہیں آتی، بیٹیوں کا گھر ہے۔ اگر میں تیرے دروازے کے آگے ننگا ہو کے بیٹھ کے پیشاب کروں، تیری غیرت کو جلال آتا ہے؟ تو میرے عزیزو بازار میں، چوک میں، گلی کے کنارے بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ اکبر، یتیم بھی گزر رہی، بیوہ بھی گزر رہی، غریب بھی گزر رہی، اپنی بھی گزر رہی، پرانی گزر رہی۔ اگر تو اپنی بہن کے سامنے اپنا ننگا پن برداشت نہیں کرتا تو تیرا ننگا پن اللہ غیروں کے سامنے بھی برداشت کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ مرض آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ وہ گناہ آپ کو بتلا رہا ہوں جن کا میں احساس ہی کوئی نہیں، جن پر ہمیں توبہ کا احساس بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آپ نے پہلے واقعہ سنا ہوگا، جناب عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن فلاں مدینے کی گلی میں میرا کام کر کے آ۔ اس وقت مدینے میں ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے، جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ایک عورت حمام میں نہا رہی تھی اپنے گھر کے اندر، اور گھر کا پردہ ہوا سے دائیں بائیں ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڑے میں نظر پڑی، اس عورت کے وجود پہ نظر پڑی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ جن آنکھوں سے حضور کا دیدار کر کے آیا، اسی آنکھوں سے تو غیر محرم کے جسم کو دیکھ لیا۔ اے عبد الرحمن تجھے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تجھے جج بھی بننا پڑے گا، تجھے وکیل بھی بننا پڑے گا۔ خبرداریاں سے تجھے قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں جب تک اپنی آپ نگاہ کو، اپنی ذات کو تو سزا نہ دے دے۔ اب کیا سزا دی کہ عبد الرحمن یہ آنکھ کسی غیر کے اوپر اٹھ گئی، اب یہ آنکھ مدینے والے کے چہرے کی زیارت کے قابل نہیں رہی، یہ جسم بھی مدینے میں رہنے کے قابل نہ رہا۔ اے عبد الرحمن بن سالبہ تجھے اگلے 2 منٹ کے اندر مدینے کی سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑ دیا مدینے کو، چلتے چلتے ہی آنکھیں اٹھی تھی، حضور انتظار کر رہے ہیں۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3-4 دن گزر گئے، عبد الرحمن بن سالبہ کا پتہ نہ، وہ سالبہ دوسرے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ 40 دن کے قریب گزر گئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سلیمان فارسی کو آپ نے فرمایا پتہ تو کر کے وہ کہاں چلا گیا؟ نہ گھر مل رہا ہے، نہ در پہ مل رہا ہے، نہ مسجد میں آ رہا ہے، نہ باہر، نہ گلی کوچے میں نظر آ رہا ہے، رشتہ داروں کے چلا گیا، مدینے سے باہر چلا گیا، یہ چھان مارے عرض پتہ نہیں چلا، پھر جاؤ تلاش کر کے آؤ۔ جب یہ مدینے سے باہر آئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس چرواہے سے پوچھا تو نے اس ڈول کے، اس شخص کے، اس چہرے کے آدمی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نا بابا،
پتہ نہیں ہے اس مدینے میں کون رہتا ہے، میرا سامنے علاقہ ہے اجڑا پڑا ہے، یہاں ہریالی ہریالی ہے، میں اپنی بکریوں کو یہاں لے کے آتا ہوں، پتہ نہیں اس کے قدموں کی برکت سے گھاس چر کے میری بکریاں چلی جاتی ہیں، میں تو اس لیے مجھے کیا پتہ مدینے میں کون رہتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مایوس ہو کے ہم جب چلنے لگے، اللہ وہ کہنے لگا عمر ادھر آئیے، او بھائی ادھر آ، کیا اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا نشانی بتا؟ کہ ایک شخص وہ کونے میں پڑا وہ پیچھے، 3-4 دن کے بعد جب بالکل اس کو بھوک زیادہ ستاتی ہے تو پھر میری بکریوں کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، میں ترس کھا کے بکریوں کے تھن پکڑ کر اس کے منہ پر 2-3 دھارے مارتا ہوں، اپنی زبان گلی کرتا ہے، پھر واپس روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا، لمبے لمبے قدموں سے گئے، سلیمان فارسی گئے تو دیکھا عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا ہوا ہے، اس حالت میں کہ رو رو کے آنکھیں جا رہی ہیں، اور یہاں میرے عزیزو آنسوں کی وجہ سے کھالی چھل گئی، جسم میرے عزیزو اللہ بڑھاپے میں تبدیل ہو گیا، اور جا کے کہا اے عبد الرحمن، کہ عمروں کا جی ہاتھ جوڑ دیے کہ عمر خدا کے واسطے مجھے کوئی ایسی آیت نہ سنانا جس آیت میں میرے لیے آسمان سے اللہ کی طرف سے سزا آ گئی ہو، مجھے نہ سنانا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ ماں اتنا نہیں روتی، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا آمنہ کا لال تیرے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ آج 40 دن گزر گئے، حضور بےتاب ہیں، اللہ کا پیغمبر رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا عبد الرحمن کہاں چلا گیا؟ کہہ لے خدا کے واسطے میرا کیا کام پاکوں کی مجلس میں اس آنکھ نے بد نگاہی کر لی، جسم بھی مدینے کے قابل نہیں، نہ آنکھ بھی حضور کے چہرے کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا جہاں ہوں لے کے آ جانا، اب کیا کرے؟ اچھا جب مسجد میں نماز کا وقت ہو، آمنہ کے لال سونے لجپال نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہو، اس وقت مجھے لے جانا، میں جا کے حضور کے پیچھے نماز کی نیت میں کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے پاک پیغمبر جب سلام پھیریں گے میں اٹھ کے حضور کے قدموں میں جا کے گر جاؤں گا کہ ثعلبہ کو معاف کر دو اور اللہ سے معافی دلوا دو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اٹھا کے لے کے آئے، مسجد میں اتفاق نماز ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے تھے، یہ جا کے پیچھے کھڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے نبی پر یہ قرآن کی آیت زبان پہ جاری ہوئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ بتا کیوں دور رہتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ سمجھے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے کہ اے میرا بندہ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ انہوں نے وہ آیت سنی حضور علیہ السلام کی زبان سے، وہیں کھڑے کھڑے چیخ ماری، غش کھایا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، سلام پھرا، برادری والے نے اٹھا کے لے گئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے سلام پھیرا، فرمایا یہ آواز میرے ثعلبہ کی لگتی تھی، کہاں چلا گیا میرا عبد الرحمن، کہاں چلا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا اور یہ واقعہ گزاری ساری سنائی، اللہ کے نبی اسے گھر والے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اللہ اکبر، رحمت والا نبی پیچھے پیچھے ہو لیے، جناب عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے تو جا کے دیکھا ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا، انہوں نے حضور کا مکھڑا دیکھا، دھاڑ ماری، کوک ماری، اپنے سر کو اٹھا کے واپس زمین پہ پٹی پہ رگڑنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ ثعلبہ سے گناہ ہو گیا، اب یہ سر تیری گود کے قابل کوئی گر رہا ہے، یا تو اللہ سے معافی دلوا دیجئے ورنہ اللہ کے نبی مجھے زمین پر اپنا ماتھا رگڑنے دیجئے تاکہ مٹی میرے چہرے پہ لگے گی، اللہ کو میرے پہ رحم آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر اٹھایا اور ثعلبہ کہا ہے رسول اللہ جس جھولی میں خدا کا قرآن ہے، ثعلبہ گناہگار ہو گیا۔ ثعلبہ کی اچانک نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا تو نے جان کے تو نہیں دیکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، اچانک اتفاق نظر پڑ گئی، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا ثعلبہ اللہ کی عزت کی قسم میں بھی تیرے سے راضی، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ ثعلبہ نے حضور کا مکھڑا دیکھا، روتے روتے اس کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، اگر آپ راضی خدا راضی تو کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بس ادھر کہنا تھا ان کی روح نکل گئی۔ جب جنازہ اٹھا، مدینے کی گلی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ایک قدم دائیں رکھتے ہیں، ایک قدم بائیں رکھتے ہیں، لمبے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی جگہ کے اندر میرے عزیزوں کو ایسا کوئی کانٹے دار جھاڑی کا کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں، اس کے جنازے پر جو اس نے اللہ کو رو کے دکھایا، اس کے جنازے پر 70,000 فرشتہ زمین پر آیا ہوا ہے اور اتنا مدینے کی گلی میں رش ہے، میں محمد کو یہاں قدم رکھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی ہے۔ ایک نگاہ اٹھی، خدا کی قسم اسے اللہ کی محبت کا احساس ہو گیا،
میرے پیاروں بتاؤ ہماری زندگی کا کون سا ایسا سانس ہے جو اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا؟ کون سا ایسا قدم ہے جو اللہ کی نافرمانی؟ ان قدموں سے پوچھو ہتھوڑے مار اس قدموں کو۔ اللہ تو بازار تو مجھے لے کے گیا، تو دکانوں پہ لے کے گیا، تو فحاشی کے اڈوں پہ لے کے گیا، 5 وقت کی اذان سننے کے بعد یہ پیر مجھے تو خدا کے گھر میں کیوں نہیں لے کے گیا؟ تیری میں نے کتنی حفاظت کی، تیری ایڈیاں پھٹی میں نے لوشن کریم میں لگائی، تیرے ناخنوں پہ میں نے کس طرح اللہ اکبر کیا کیا نہیں کیا، میں ٹانگوں پہ مالش کی، میں نے صابن لگا لگا کے جامع مانج مانج کے میں نے تجھے صاف کیا۔ میرا قصور کیا تھا؟ جب تیرے پہ گندگی کی چھٹی پڑتی تھی میں تجھے پاک کرتا تھا، تیرے لیے جوتا بھی میں 4,000 روپے کا تیرے لیے کور لے کے آیا، لیکن مجھے کیا پتا تو اتنا بڑا میرا دشمن ہوگا۔ میں نے تجھے پروٹے مکھن کھلا کے پالا، لیکن تو ہی اللہ کا نافرمان بنانے میں ذریعہ بنا۔ تو مجھے خدا کے گھر میں لے جاتا، تیرا کیا جاتا؟ پوچھو ان قدموں سے، ان ہاتھوں کی انگلیوں سے جا کے پوچھو، بتا سارے دن میں اللہ کے نام کی کتنی تسبیح پڑھی؟ ان ہاتھوں سے کتنے اللہ کے نام پر کتنے غریبوں کو، کتنے بیواؤں کے لقمے بنا بنا کے ڈالے؟ پوچھو تو ان ہاتھوں سے۔ ان ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لینا ہے، ان ہاتھوں میں قیامت کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینا ہے، ان ہاتھوں میں اللہ کے نبی کی رحمت والی چادر کو تھامنا ہے۔ پوچھو تو صحیح، ہاتھ اس قابل ہے؟ پوچھو تو صحیح، ہونٹ اس قابل ہے جس پہ آمنہ کا لال جام میں کوثر کا کنارہ لگائے گا؟ جس لباس کو میں نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پہن لیا، یہ لباس مجھے جنت کا جوڑا نہیں پہنا سکتا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے عزیز و محترم دارالعلوم دیوبند کے فرمایا کرتے تھے، حدیث پڑھ کے سنایا کرتے، فرمایا لوگوں سفید کپڑے پہنا کرو۔ حدیث پاک میں آیا جب تک سفید کپڑا تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے جلدی میلا نہ ہونے دیا کرو، اور اس کی اسے میلا ہونے کی حیثیت 1 دن کی ہے، 24 گھنٹے میں میلا ہو جاتا ہے۔ اسے مشینوں میں نہ ڈالو، اسے برتنوں میں نہ رکھو، اسے گٹھڑیاں باندھ باندھ کے نہ رکھو، جیسے میلا ہو جائے یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اسے فوراً دھو لو، جب یہ اجلا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سفید کپڑے کی خاصیت ہے، اللہ کے نبی ہر کپڑا پہنتے تھے لیکن سفید کپڑا اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ کیسا کالر پہنا کرتے تھے؟ آپ کا دامن مبارک کیسا تھا؟ آپ کا بین یہ مغزی گلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا یا بین والا گلا؟ اللہ کے نبی نے کالر والا لباس نہیں پہنا، گول دامن نہیں۔ مولا جمشید صاحب نور اللہ مرقدو رائے کے اندر ہوا کرتے تھے، اللہ غنی ہم ان کی خدمت کے میں تھے۔ اب یہاں گوادر کی جماعت 1 سال پیدل اللہ کے رستے میں آئی، ایک اللہ اکبر ایک ساتھی کا دامن یوں کر کے گول تھا، باقی چکے چکور تھے۔ جب تفقد ہوا آپ نے فرمایا اس کو رہنے دو، ابھی اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ ہماری بھی ضرورت ہے، نبی حضرت سے پوچھ لیں۔ ہم نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں گیا؟ فرمایا جسے خود نبی کے کپڑوں کی پہچان نہیں، وہ پاکستان سے باہر جا کر آمنہ کے لال کی کیا پہچان کرائے گا؟ اللہ ابھی آج مجھے 5واں دن ہے ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے، خدا کی قسم قرآن کی برکت سے میری چمڑی نہ دمڑی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، بچوں سمیت میں گیا ہوا تھا، بیگم کو ساتھ لے کے گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ اس ہاتھ پر پورے گھرانے نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ہم نے 70 سال سے کلمہ پڑھا، ہمارے پہ کلمے کا اثر نہ ہوا۔ جس عورت کو میں نے کلمہ پڑھا اگلے دن برقع پہن کے میرے سامنے آئی، اللہ اکبر۔ اس نے اپنے انداز میں کہا ہوگا تو سمیہ تو نام دے کے چلا گیا، سمیہ کا کردار بھی مجھے دے کے چلا جا، اللہ اکبر۔ 10 محرم الحرام میں ہم نے کیا کچھ نہیں بانٹا اور کیا کچھ نہیں کھایا، ایک دوسرے کے گھر یاروں کی نیاز کے اندر چلے گئے، دعوتوں کے اندر چلے گئے، دیوبندیوں نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا ہوگا، پیا ہوگا، کس نے دودھ پیا ہوگا، کس نے شربت، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے۔ مجھے کیا پڑی، خدا تمہیں کھلائے، میں کیوں تمہیں منع کروں، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ جتنے تم نے شربت پیے کیا ان شربت پی کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں؟ تمہیں اس شربت میں، اس ٹھنڈے شربت میں، اس ماوے والے دودھ کے اندر تمہیں حسین کی پیاس کا احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جس دسترخوان پہ تم نے بیٹھ کے، تمہیں یہ تو یاد ہے کہ 10 محرم الحرام کو سوکھے ٹکڑوں کا دلیم بنا تھا، تمہیں ٹکڑے تو یاد آ گئے، کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں حسین کا سجدہ یاد نہ آیا، زینب 72 کے لاشوں کو دیکھ کے روتی رہی، تمہیں اس آنسوں کی قدر نہ ہوئی، تمہیں اللہ اکبر کس نے حلیم بنایا؟ میری بہن نے بنایا۔ کیا ہی بات ہے، تیری بہن کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، اللہ اکبر۔ تیری بہن کے ہاتھ میں حلیم کا چمچہ تھا اور حسین کی بہن زینب کے ہاتھ میں علی اصغر علی اکبر کا کٹا ہوا سر تھا۔ بتا قیامت کے دن یہ موازنہ کر سکے گی؟ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں حلیم کی پلیٹ لے کے جائے گی؟
ادھر زینب کی بہن حسین کی، ادھر حسین کی بہن زینب اپنے بھتیجے بانجو کا کٹا ہوا گلا لے کے آئے گی. اللہ تیرے میرے حلیم کے مسالے کو دیکھے گا یا سیدوں کے خون کو دیکھے گا؟ اور ڈگری کے مسلمان تیرا جب دل کرتا ہے تو حضور کو بھیج دیتا. مجھے نہیں فکر اس کی کہ تازیہ لگا، چمٹے بجا، جو مرضی کر، لیکن حضور کی زندگی کا اتنا سستا سودا نہ کر. ہم تو کوفے والوں سے بدتر نکلے. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھ کے سنایا تھا، فرمایا کوفے والو، تمہیں پتہ ہے اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں. اور لوگوں دھرتی بھی گواہ، آسمان بھی گواہ. میں ننھا سا تھا، چھوٹا سا ہے، میرے نانے نے میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے پیروں پر چڑھایا، کہا اور قریب آ جا. میں گوڈوں پہ چڑھ گیا، میں رانوں پہ چڑھ گیا، میں پیٹ پہ چڑھ گیا. فرمایا اور قریب آ. فرمایا جس سینے پہ جبرائیل قرآن لے کے اترتا تھا، میں ان پیروں کے ساتھ نانے کے سینے کے اوپر چڑھ گیا. نانا میرا نیچے ہو گیا، میں اوپر ہو گیا. پھر میرے نانے نے کندھے پر سینے پر پاؤں رکھوائے اور یوں کر کے میرے ہاتھوں سے کھینچ کر میرے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کے چوسنا شروع کر دیا. فرمایا جس پیاس کو سیراب نانے محمد نے اپنے لعاب سے کیا تھا، آج 3 دن ہو گئے ان ہونٹوں نے پانی کا قطرہ نہ چکھا. بتاؤ نانے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں پچھلے سال قاری اعظم کربلا میں دریائے فرات کے کنارے بیٹھا تھا، پانی یوں کر کے چھالے مار رہا تھا. قطر میں کہا بے شرم شرم کر. جب میں آیا تو اپنی شوخیاں دکھا رہا تھا. جب نبی کا خاندان یا پیاسا پڑا تھا، تیری شوخیاں کہاں چلی گئی؟ اس وقت تیری موج مستی کیوں نہیں آئی؟ کاش. اللہ اکبر. جب چھوٹے شہزادے کو اٹھا کے دریائے فرات پہ لائے تھے اور اللہ اکبر، نظریہ یہ تھا میرے بچے کے چھوٹے سے ننھے مجاہد کو دیکھ کر انہیں کوفے والوں کو ترس آ جائے گا. میرے عزیز جب ہر ملاقہ، جب میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو جب ایک کوفی کا جب تیر آ کے حلق کے اندر پہ وسط ہو گیا، ان کا فوارہ حسین نے اپنے ہاتھوں میں لے کے یوں اچھالا کہ اللہ یہی کچھ میرے پاس تھا جو میں نے دے دیا، لیکن اللہ مجھے پتہ کوئی نہیں، جس نے مجھے پیاسا رکھا اللہ اسے کبھی پانی کا نہ پلانا. اے اللہ تو وعدہ میرے سے کر، میرے بدلے ان سے تو لے گا. اللہ میں نہیں منع کرتا 10 محرم کو پیو نہ پیو، 9 کو پی لیتے، 11 کو پی لیتے. اسی وقت باداموں والا دودھ پیا جب حسین نیزے پہ چڑھ کر پیاسا خدا کا قرآن سنا رہا تھا. بتا تم نے دودھ پیا، تم حوض کوثر نہیں پیو گے؟ تم نے کپڑوں کی نقل اتاری، تم نے کڑوں کی نقل اتاری، تم نے رکشوں میں ڈک لگا لگا کر حسین کے دشمنوں کا ساتھ دیا. تیری میری بچی موٹر سائیکل پہ جاتے گر جائے، کپڑا ننگا ہو، 36 بندے اللہ پر چادریں دے دیتے. کتنا خبردار. حسین کا خاندان، زینب رقیہ اتنی مظلوم ہو گئی، سکینہ اتنی مظلوم ہو گئی. ہم نے ان زبانوں سے نام لیا جن منہ سے ہواڑ بدبو آتی ہے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں. ویرا زینب کا نام، رقیہ کا نام باوضو لیا کر، ارکے گلاب کی کلی کر کے لیا کر، ہونٹوں کو خوشبو لگا کے لیا کر. یہ وہ نام ہے جن گھرانوں پہ کئی مرتبہ آمنہ کا لال آیا، خدا کا سلام آیا ہے. یہ وہ نام ہے جن پر جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کے آیا. تجھے پتہ ہے وہ زینب ہے، اللہ اکبر، وہ فاطمہ ہے، اللہ اکبر، محمد کی دھیاں جو گھر کے اندر فاقوں سے روئی آسمان کے فرشتوں کو جنہوں نے رلا دیا. میرے پیارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دروازے پہ جبرائیل بھی کنڈی بجا کے آیا کرتا تھا. ضرورت کیا ہے؟ چلو اور کوئی نام لے دے، نبی کی دھیاں کہہ دے. زینب کے نام لے لے کے تُو نے لوگوں کو رلایا، مزے لیے. اماں کے نام لے لے کے رلایا. اللہ اکبر. میرے عزیزو میں یہاں سے آیا اور آپ کے میں ڈگری میں آیا، میں پیچھے ایک پروگرام کر کے آیا. یہاں آیا قاری صاحب لفافہ دے گا، میں گھر جاؤں گا، بچوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں گا، یا اپنا بینک بیلنس اپنی جیب پاکٹ منی لے کے جاؤں گا. گھر جاؤں گا، گھر والے کہیں گے 10 دن کے بعد آیا، کیا لایا، کیا دے کے آیا؟
اللہ اکبر، پھپھی زینب میرے عزیز و حسین کی بہن، اللہ اکبر، فاطمہ کی دھی جب کربلا سے سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور پہ گئی، جا کے نانے کے سامنے کھڑے ہو کے جو دکھڑا اور خطبہ سنایا ہوگا کہ نانا جب گھر سے نکلی تھی حسین بھی ساتھ تھا، الحسن کی اولاد بھی ساتھ تھی، اون محمد بھی ساتھ تھے، عباس بھی ساتھ تھے، عثمان ابو بکر بھی ساتھ تھے، پورا کنبہ ساتھ لے کے گئی۔ اے نانا تیری امت نے میں رگڑ رگڑ کے وہ رگڑے دیے کہ ہمارے پردے بچانے والا بھی کوئی نہیں، اے نانا جان اس وقت تو میں اکیلی آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی جو خود نہیں چل سکتا، اے نانا ہم بے سہاروں کی وکالت خدا کے دربار میں تو کرنا۔ میرے پیاروں ڈگری والوں، قیامت کا دن ہوگا جب حسین اور حسن کی اولاد اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ جن کے گلے کاٹ دیے گئے، میرے عزیزوں جن پہ نیزے تیر تلواروں کی بارش کر دی گئی، قیامت کے دن اگر حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کا نبی ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے گیا اور کہہ دیا اللہ میری آل کے بدلے تو لے۔ رب العالمین کی قسم بتا، جب رب نے حضرت حسین اور خاندان حسین کو دیکھ کر ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا، بتا تیری میری نمازیں کہاں جائے گی؟ ہر گھر میں چلے جاؤ، بیٹا میں نے اس کا نام محمد رکھا، خبردار محمد احمد رکھو، محمد عبداللہ رکھو، یہ وہ محمد ہے جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اور اس کا نام کے ساتھ محمد لگا دو، اللہ اس کے دروازے پر 2 فرشتے پہ بھیج دیتے ہیں جو سارے دن اس گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ پیدا ہو جائے اور وہ گھر کے اندر بچہ سب سے پہلا بول اللہ سیکھ لے اور اس کی زبان سے اللہ نکلے، اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عید المحمدیون، کہاں ہے محمد نام والے؟ اسلم اپنے نام کو کہتا تھا محمد اسلم، اشرف محمد اشرف، اکبر محمد اکبر، عید المحمدیون، کہاں ہے جو اپنے محمد نام والے؟ سارے دوڑے دوڑے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے ان کے کھاتے کو نہ کھولو، ان کے نام اعمال کے رجسٹر کو نہ کھولو، فرنٹ کے اوپر اس نے محمد لکھا ہوا ہے، میں گناہ دیکھوں گا میری غیرت کو حیا آئے گا، دنیا کیا کہے گی؟ اوپر محمد لکھا ہوا ہے، نیچے گناہ گاری کے رجسٹر۔ دوسرا اعلان ہوگا جتنے محمد نام والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ۔ تیسرا اعلان ہوگا ان کے رجسٹر کو کھول کے حساب کتاب نہیں لینا۔ چوتھا انعام ہوگا کرتوت تو تمہارے اتنے کالے ہیں کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤ، لیکن تم نے اپنے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگا دیا جو اس کی برکت سے آج میں نے تمہارا بیڑا پار فرما دیا۔ جس کے نام میں اتنا کمال ہو اس کی کام میں کتنا کمال ہوگا۔ اور میرے پیاروں اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی زندگی کو بناؤ، تھوڑا سا رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رو دھو لیا کرو۔ دکان کے اوپر اکیلے بیٹھے ہو، ملازم کہاں چلے گئے، دکان بند کرنے کا ٹائم، بس حساب کر رہا ہوں کیا آیا کیا کھویا، کیا دیا کیا لیا، چائے والے کے پیسے، نان والے کے پیسے، کھٹائی والے کے پیسے، پکوڑے والے کے پیسے، بھاجی والے کے پیسے۔ نہ بھئی ہم تو صاف آدمی ہیں، دکان ہی تم کو کرتے ہیں، بچے نہ بچے لیکن ہم لیا دیا سارا معاف کر کے سارا دے کے سوتے ہیں۔ میاں تجھے سبزی کے پیسے لین دین یاد آ گئے، تجھے آلو والے کی ادھار یاد آ گئی، چائے والے کی ادھار یاد آئی، اللہ کا ادھار تو تجھے یاد ہی کوئی نہ آیا۔ 5 وقت نماز کے سجدے کی آوازیں دیتا رہا، بتا یہ قدم اٹھ کر میرے پیاروں باتھ روم میں گیا، ڈرائنگ روم میں گیا، اے سی والے کمرے میں گیا، ڈبو پہ گیا، سنوکر پہ گیا، لاکھڑے والی جگہ پہ گیا، لیکن یہ قدم خدا کے گھر میں چل کے ہی نہ آیا۔ اور میرے پیارا عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیو، ہم نے بھی نہیں پڑھی، انشاءاللہ پڑھیں گے، نماز پڑھ کے سوئیو، اللہ کی قسم اللہ کا میرے عزیزوں قرضدار رہے گا، اللہ کا حق دے دے، خدا تیرے حق میں کمی نہیں کرے گا۔ آج جھگڑا ہی میرے عزیزوں بندے کا اور خدا کا یہ، ہم اپنے گھر کا اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن وہ مطالبہ کرتا ہے اس کا مطالبہ پورے کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بتاؤ قیامت کے دن مالک کائنات اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، 2 بڑی نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، حقوق العباد بعد میں، اخلاق بعد میں، اللہ اکبر سارے کام بعد میں کرے۔ پوچھے گا پہلے یہ پوچھے گا میں نے تجھے دو نعمتیں دی تھی، پہلی نعمت میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تھا، بتا پی کے کتنا شکر ادا کر کے آیا۔ دوسری اللہ نعمت فرمائیں گے میں نے تجھے صحت دی تھی، بتا اس سے کیا فائدہ اٹھا کے آیا، جنت کے دروازے کھلوا کے آیا، یا اپنے لیے جہنم کے دروازے کھلوا کے آیا۔ کتنا ٹھنڈا پانی آج پیا، گٹا گٹ پی گئے، ایک صاف میں پی گئے، صبح نرنا کالجے پانی پیا کہ نہار منہ پانی پیو میدا ٹھیک رہتا ہے، اور نہار منہ پانی پینے سے تیرا میدا ٹھیک رہتا ہے۔ خدا پاک کی قسم سنت سمجھ کے کھانے سے پہلے پانی پی لے، روزے انور میں بنا کے لال
انسان کا مزاج ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کھانے کے دوران پانی پی، بعد میں نبی یہ سلیقہ طریقہ مجھے مدینے کے دسترخوان سے سیدہ عائشہ کے حجر مبارک سے ملا۔ اللہ اکبر، کھانا اتنا کھا کہ تیری تھوڑی سی بھوک رہ جائے۔ اطباء حکیم فرماتے ہیں ایک لقمے کو کم از کم اپنے دانتوں کے نیچے 32 مرتبہ چبائے، 32 مرتبہ دانتوں کے نیچے چبائے، معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اللہ اکبر، انسان کا گردہ پھیپڑا ٹھیک رہے گا۔ گبڑ گبڑ کر کے کھا رہے ہیں، کھبے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اتنی ناخنوں کے اندر مٹی میل ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ جاؤ، پکوڑے بیچنے والے میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، نان بیچنے والا، بریانی بیچنے والا میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جاؤ پوچھو تو صحیح جو غسل کے فرض آتے ہیں کہ نہیں آتے، جاؤ سے پوچھو تو صحیح بیوی کے پاس جانے کے بعد اسی وقت نہا لیتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے۔ جاؤ جاؤ، جس کے ہاتھ کی بیٹا کھا کے نافرمان بن رہا ہے، ماں کے سر کو میل چھید رہا ہے، ابا کے گریبان پکڑ ہے، اس بیوی سے جا کے پوچھو تو تجھے پاکی کا طریقہ آتا بھی کہ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابرین میں خواجہ عبد المالک صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ چوک قریشی والے پنڈی میں ایک بیان میں چلے گئے، اپنے مریدوں کے گھر چلے گئے۔ جب کھانا آیا تو روٹی کے ٹکڑے کو سون کے رونے لگے، فرمایا ناپاکوں کے ہاتھ کا مجھے کھانا نہ کھلا۔ انہوں نے کہا حضرت جی خدا پاک کی قسم، تقوی پرہیزگاری سے نماز روزے کے ساتھ روٹی پکائی، فرمایا اس میں سے عورت کے حیض کی بدبو آ رہی ہے۔ پتہ لگا جو گھر کے اندر ملازمہ تھی اسے بیماری تھی، اس نے کہا تمہارا پیر آیا، میں سعادت سمجھتی ہوں اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاؤ۔ فوراً سورہ سے پوچھنے کے بتا پاک ہے ناپاک ہے، کہنے لگی میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر میرے عزیزو ہاتھ کی ناپاکی کا اثر روٹی کے اندر جا سکتا ہے تو روٹی کی میرے عزیزو حرام مال کا اثر اولاد کے اندر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ماں نے بچے کو یوں کر کے گودی میں اٹھایا، یوں کر کے اپنا کرتا اٹھایا، پستان کے ساتھ لگا لیا، پتہ ہے بچہ گٹا گڑ دودھ پی کے الٹیاں کر رہا ہے، لیکن ماں محبت کے اندر ادھر لگا لیتی ہے۔ ساس کہتی ہے بس کر بھی، تجھے نظر نہیں آ رہا کپڑے خراب ہو گئے، کوئی نہیں امی پی لینے دے، کوئی نہیں پی لینے دے، اللہ وہ پتہ نہیں میرا لال کب سے بھوکا ہوگا۔ پھر ماں دودھ پلاتی ہے، کبھی مسکراتی ہے، یوں کر کے کاٹے گی کہ مسکرانے لگ جائے گی، پھر یوں کر کے جھولی میں دیکھتی رہے گی، جا جا جا۔ جب امائیں بچوں کو اٹھا کے یوں جھولی میں لے کے پھرے تو پوچھ اس وقت تو کیا سوچ رہی ہے؟ وہ سوچتی ہوگی بڑا ہو کے دودھ کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ سوچتی ہوگی بڑا ہو کے بتا چھیتے گا، سر میں جوتیاں مارے گا یا کندھے پہ بٹھا کے مجھے حج کرا دے گا، وہ سوچتی ہوگی اس کی کمائی سے عمرہ کر کے آؤں گی، پتہ نہیں اس کی کمائی میری مرض میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ بچہ بھی ماں کی طرف فطرت ہے، بچہ بھی ماں کا دودھ پیتے پیتے کبھی ماں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، جو امنگیں ماں کے دل میں وہ امنگیں بچے کے دل میں آتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب گود میں حسین کو دودھ پلایا ہوگا اور ہاتھوں سے ہلا ہلا کے کھلایا ہوگا اور دیکھ کے مسکرا کے دل میں خیال کیا ہوگا بیٹے بتا اس پاک عورت کے پاک دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، تو حضرت حسین نے بھی مسکرا کے دکھایا ہوگا اور مسکراتے ہوئے کہا ہوگا اماں تو نے مجھے پگوڑے میں خدا کا قرآن سنایا، میں اماں تجھے نیزے کے جھولے میں خدا کا قرآن سناؤں گا، اماں تو نے آج مجھے گود میں قرآن سنایا، میں تلواروں کے سائے میں تجھے قرآن کا میں تلواروں کے سائے میں تجھے قرآن سناؤں گا۔ ہے کوئی ماں ایسی لوریاں لے یا تو ماں کان کے اندر پھونک دی اپنے باپ کی نہ مانیو۔ اللہ اکبر، خود بھی بغاوت کرتی ہیں، عورتوں کو فالج کا مرض کیوں نہیں ہوتا؟ ہر تیسرا مرض کیوں بڑا پڑا ہے اس مرض کے اندر؟ اتنی بڑی لمبی لسٹ بیٹے کو باغی کر رہی ہیں، پوچھ اپنے باپ سے، بیٹا کہتا بابا آپ نے مجھے یوں نہیں کر کے دیا، ہاں آئے نا مزہ، میں تو یہی چاہ رہی تھی تیری اولاد تیرے کا کھڑا ہو جاوے، پھر جب وہ تیری شکل کے اوپر۔ یہ کوئی عورت ہے رات کو کپڑے اتار کے اپنے خامد کے ساتھ سوئے، صبح اسی خامد کی محلے کے اندر برائیاں کرے۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے طاہر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جسے بیوی یہ تو نصور نہیں ہے، جسے تو اپنے گھر میں روٹی نہ دے، اپنے برتن میں اپنے گلاس میں پانی نہ پلاوے، تیرے گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کرنے والی تو اس کے سامنے اپنے شوہر کے گلے کر رہی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کہتا ہے تو نے فاطمہ کے ساتھ جنت الفردوس میں نہیں جانا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حسین کی اماں کے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہونا ہے، چپ کر جا۔ جوان عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے، بتاؤ شوہر کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ اللہ کا نبی یہاں بھی بتلا دیتا، یہاں بھی بتلا دیتا، گٹے پہ بتلا دیتا، تلی میں بتلا دیتا۔ فرمایا تیرے شوہر کے ناک کے نتھ کے اندر پیپ والا دانہ نکل جائے اور وہ خود بخود پھوٹ کے بہنے لگ جائے تو کپڑے سے نہیں، دوپٹے چنی سے نہیں، اپنی زبان نکال کر وہ گندگی کو چوس لے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے۔ اگر وہ تیرے پردے چھپاوے، تیرے نشے کو، تیری بےغیرتیوں کو، راتوں کی موبائل کی گیموں کو، اگر وہ اپنے بچوں سے، تیرے ماں باپ سے چھپاوے، تو تجھے بھی چاہیے اپنی بیوی کے گلے اپنی بہنوں کے اگے نہ کرے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو لعنت ہے۔ دکان کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے یار تیری بھبی نے بڑا ستا رکھا ہے، کیا ہو یا تیری بھابی کو، کیا ہے بھابی کا جان کو، وہ تو بڑی اچھی ہے، نہیں نہیں یار اس نے میرے ناک میں دم کر دیا، اللہ وہ تو یوں کرتی ہے، وہ تو یوں کرتی ہے۔ یہ یار جو تیرے گھر کو تباہ کرنے کے لیے وہ بیڈ لے کے تیار کھڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں کی چائے تو نے بیٹکوں کے اندر بٹھا کے پلائی، کل ناک تیری کاٹ کے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر تیری بیوی زبان دراز تھی، تیرا شوہر بر کردار تھا، مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی۔ یہ میرے عزیزو ایک علاقے کے اندر ایک بندہ مجھے ملا اور کہنے لگا مولانا میرے اولاد کوئی نہیں، میں در در دھکے کھا کے آ گیا، میرے ہر در چھان مارا، میرے اولاد کوئی نہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی طبیب، کوئی دعا بتاؤ۔ میں نے کہا میرے پاس ایک ڈاکٹر پتہ ہے، اگر میں اللہ کے بندے تو اس ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ہے۔ کہ راستہ کون سا، وارڈ کون سا، اسپتال کون سا؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، اور اس کی فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے۔ جب تجھے تڑپ ہو کے ہر جگہ سے نا امید ہو گیا، تو نے اس ڈاکٹر کو دکھایا جو روزانہ لاکھوں عورتوں کے گود کو آباد کرتا ہے، لاکھوں دیوں کو، لاکھوں عورتوں کو جو بچے دیتا ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس بھی تو نے اپنی درخواست بھیجی، اس ڈاکٹر کے پاس بھی تو نے اپنے فائل بھیجی کہ نہیں؟ میں نے کہا پھر آج رات وضو کرنا، اپنی بیوی کو وضو کرانا اور تہجد کے وقت مصلی بچھا کے بیٹھ جانا، 2 رکعت وہ پڑھے 2 پڑھے، دونوں سجدے میں جا کے اسے رو کے دکھا دینا۔ رب العالمین کی قسم، ڈگری والو، بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ روئے اس کی رحمت سے برداشت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بچہ جب روئے تو ماں کہتی ہے ہاں ہاں، بندہ جب خدا کو رو کے دکھائے تو اللہ کی رحمت کہتی ہے ہاں ہاں، ہم نے تو مانگا ہی نہیں، اب تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل نہیں۔ کوئی حکومت کے قدموں میں جاتا ہے، کوئی ایم این اے کی گود میں، کوئی ایم پی، ہمارے مصلی پر تو آتا ہی کوئی نہیں۔ آجا آجا، ایک مرتبہ مصلی پر آ کے میرے آگے جھولی پھیلا دے، پہلی مرتبہ اتنا عطا فرما دوں گا، اتنی جھولی بھر دوں گا کہ موت آ جائے گی، کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی تجھے اللہ اکبر حاجت ہی باقی کوئی نہیں رہے گی۔ او میرے عزیزوں، جو دنیا سے مانگتے ہیں وہ اللہ سے مانگو، خدا کی قسم آپ اس سے مانگو گے آج دے گا، کل دروازے پہ کہہ دے گا، جا کہہ دے ابو گھر کوئی نہیں، لیکن اس سے کیوں نہیں مانگتا جو 70 مرتبہ مانگے تو ہر 70 پر 70 مرتبہ دیتا ہے، ہر ایک پہ 70 مرتبہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے بندے تیری جھولی تنگ پڑ جائے گی، میرے دینے میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ میرے عزیزوں، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو مصلی پر بیٹھ کے اللہ سے لینے کی عادت ڈال دو۔ آخری بات کر کے میرے عزیزوں بس دعا کی طرف میں آتا ہوں، اور آپ سے جس مطالبے کے لیے پروگرام رکھا میں مطالبہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے، کونے میں بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو نکالنے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی عمر خیر ہو، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ اکبر، جب مسجد سے نکلا ہر کوئی عمر عمر واہ عمر واہ عمر کے نعرے لگا رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا تو نے بکری شیر کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، کوئی کہہ رہا تھا تو نے وہ جانوروں کے راستوں کے گڑھے بھی تو نے پر کر دیے کہ جہاں جانور انسانی جانور گزرتے ہیں کسی جانور کا پاؤں آئے پھنس نہ جائے۔ کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، کوئی لکھ کے دریا چلا دیے۔ ہر کوئی تیرے سے راضی راضی۔ اے گھر والی ذرا تو بھی مجھے اپنا منہ دکھا اور اپنے اپنے حلووں کو ہلا کے میٹھے میٹھے پیار کے جملے کہہ، تو میرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو بھی میرے سے راضی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت عمر کا جملہ سنا، رونے لگی۔ کہا عمر حقیقت پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ تیرا ڈر سے بتاؤں کہ اللہ کے ڈر سے بتاؤں؟ کہ اللہ کے ڈر سے بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہ عمر ناراض نہ ہونا، تو نے بکری کو حق ادا کر دیے، تو نے شیر و بلبلوں کے حق ادا کر دیے، لیکن عمر تو نے میرا حق کوئی ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی کہ یہ میرے گھر کے اندر کیا شروع ہو گیا؟ بتا بتا میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کی قسم عمر کی بیوی کہنے لگی عمر میں تیرے سے کپڑا نہیں مانگتی۔ حضرت عمر کہنے لگے میں خود قیامت کا لباس پہنوں، میں تجھے کپڑے نہیں کہاں سے لا کے دوں؟ میں اینٹ کے سرانے پہ سر اینٹ کا سرانہ بناؤں، میں تجھے ریشم کے تکیے کہاں سے لا کے دوں؟ میں خود زمین پر سوؤں، میں تجھے اللہ اکبر لکڑی کی مسہریاں کہاں سے لا کے دوں؟ میں خود کھجوروں والی چھت کے نیچے سوؤں، میں تجھے محلات کیسے لا کے دوں؟ میں خود جوں کی سو کی روٹی کھاؤں، تیرے لیے کھانے کہاں سے لے کے آؤں؟ ہنس کے کہہ لگی عمر اللہ اکبر میں تو تجھے ڈالنا سمجھتی تھی، تو کیا باتیں لے بیٹھا؟
یہ چیزیں اللہ دیتا ہے، بندہ تھوڑی دیتا ہے۔ جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں بندوں سے مانگتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، بگلا ہوتا ہے۔ رزق، مال، دولت، عزت، کپڑا لتا، مکان تو اللہ سے دیتا ہے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ اکبر، مسجد امیر معاویہ کے پڑوس میں جتنے گھروں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، کیا تمہاری بیویوں کا مطالبہ نہیں؟ اللہ سے مطالبہ۔ بچہ بچے سے مانگے کہتا میرے سے نہ مانگ، بچہ اماں سے مانگے کہتے میرے سے نہ مانگ، ابا سے مانگ، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہم نے جو چیزیں اللہ نے دینی تھی وہ بندوں سے مانگنا شروع کر دی تو ہمارے گھر میں طلاق کے پڑ گئی، ہمارے گھر میں لڑائیاں بڑھ گئی، ہمارے گھر کے اندر شادی کی پہلی رات ہی طلاق ہو گئی۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی عمر یہ چیزیں تو اللہ دیتا ہے، پھر بتا کیا؟ اللہ اکبر، ٹھنڈا ہوکا بھی لے کے سانس بھر کے کہنے لگی عمر میں بھی تو ایک عورت ذات ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا ہے تو مجھے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرے، میں تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کروں۔ عمر میرا بھی تو دل چاہتا ہے ہم دونوں تنہائی میں آپس میں باتیں کریں، تو مجھے ہنسائے میں تجھے ہنساؤں، لیکن عمر کیا کروں؟ جب تو گھر سے نکلتا ہے کبھی بیت المال کے بکھرے اونٹوں کو سمیٹتا ہے، عمر کبھی یتیموں کے جانوروں کے باڑے میں عمر تو جھاڑو دیتا ہے، عمر کبھی غریبوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، کبھی بیواؤں کے گھروں کے پانی بھرتا ہے ننگے پیر۔ عمر تیری حالت دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ محمد کے عمر پہ رحم کر دے۔ عمر جب تو گھر آتا ہے مصلی بچھا کے رو کے دکھاتا ہے، کہتا اللہ جو تیری مخلوق کی خدمت میں کوتاہی ہوگی معاف کر دے۔ عمر تو ایسا روتا ہے تیری رونی کو دیکھ کر میری بھی رونی آ جاتی ہے۔ عمر تو مصلی پہ بیٹھ کے ساری رات خدا کے رو کے دکھاتا ہے، میں پیچھے بیٹھ کے تیرے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ عمر ساری رات گزر جاتی ہے، نہ تو میرا بنتا ہے نہ میں تیری۔ عمر میرا بھی تو دل ہے۔ حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ دیے، کہتے خدا کے واسطے یہ خیال تو مجھے آیا کوئی معاف کر دے۔ کہا عمر وہ بھی تو نے پوچھ لیا، میں نے تجھے بتا دیا۔ عمر خدا کے واسطے معاف کر دے، قیامت کے دن میرے اللہ کے دربار میں میری پیشی نہ کر دینا، مجھے معاف کر دے۔ جن کو تم نے ہاتھوں سے چھیتا، جوتوں سے چھیتا، جن کو تم نے بچوں کے سامنے مارا، بہنوں کے سامنے مارا، تم دین دے سکتے ہو اللہ کا؟ جو قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آئے گی، اللہ پوچھے کہ یہ جتی کا نشان کیوں؟ افطاری کے وقت بیوی کو موچڑے مارے، گوشت کچا کیوں رہ گیا؟ جو وہ 4 انگلیوں کی نشان دکھائے، اللہ فرمائے گے میں نے تو تجھے بے داغ پیدا کیا تھا، تیرے منہ پر نشان کیسے؟ اگر اس نے یوں کر کے تیرے میری طرف اشارہ کر دیا، خدا کی قسم ککھڑی مچے گا۔ امیر کی دھی کی جی حضوری، غریب کی دھی کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا۔ تجھے کون انصاف؟ اللہ سے مانگتا انصاف۔ تجھے بہویں ایسی ملے گی جو تجھے اپنے کمرے میں بڑھنے نہیں دے گی، کر جتنا تیرا دل کرتا ہے، دنیا تو مقافات عمل ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ امیر کی دھی آئی، وہ میز سے نیچے، صوفے سے نیچے نہیں اترتی۔ غریب کی دھی صبح 7 بجے بورچی خانے میں بڑے، رات 12 بجے تک اسے روٹی پوچھنے والا کوئی۔ ساس بھی کہتی ہے دبے کر آپ ہی کھا لے گی، چپکے چپکے چوری چوری کھاوے۔ امیر کی دھی کے کمرے میں کھانا جا رہا ہے، غریب کو خدا کی قسم ہانڈیاں چاٹنے کی بھی فرصت کوئی نہیں ملتی۔ اللہ قیامت کے پوچھیں گے برتن سارا دن مانج مانج کے تیرے ہاتھ کیوں گھس گئے؟ تیرے ہاتھوں کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ باؤ اپنے گھر کے اندر انصاف کر، دنیا کے انصاف اللہ خود فرمائے گا۔ تو گھر کا بے انصاف بنا بیٹھا، اللہ نے تیری زندگی کی بے انصافیاں کر دی۔ 4 بچوں کا باپ ساری رات پیاسا پانی کے لیے ترستا رہتا ہے، پلانے والا کوئی نہیں۔ اب بھی سمجھ نہیں آتی میرا قصور کیا، میری غلطی کیا ہے؟ جانور کوئی گدھا گاڑی لے کے جاوے، کوئی بیل گاڑی لے کے جاوے، کوئی گڈھا لے کے جاوے، اللہ اکبر، اس کے اوپر بوجھ ہوئے اور اس کا مالک 4-5 سوٹے تیرے سامنے مار دے، کہتا ہے چریا ہو گیا، پاگل ہو گیا، جانوروں کو مار رہا، گرمی ہے اتنا بوجھ ڈال رکھا ہے، جانور پر مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے احساس ہے جس کے قدموں میں خدا نے جنت کو رکھ دیا، اسے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، اسے احساس کوئی نہیں۔ باپ کے فیصلے مولویوں سے پوچھتا ہے، انہیں تو اپنی روٹی کی خبر کوئی نہیں، ناراض نہ ہونا مولوی حضرات، تمہیں تو خود اپنے مدرسے مسجدوں کی چندے کی فرصت کوئی نہیں، تم کیا بتاؤ کہ ماں باپ کا مقام؟ باپ کے فیصلے پوچھنے کے لیے مولوی صاحب اللہ اکبر، جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے ماں باپ میرے گھر ہی پڑے رہتے ہیں، 4 بھائی ہیں، مولوی صاحب میں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر سکتا ہوں؟ خبردار خبردار، یہ مطالبہ نہ کرنا، اللہ تیرے سے جنت کا مطالبہ چھین لے گا، منہ میں پھاگ ڈال دے گا۔ میں اپنے ماں باپ کی کرتا ہوں، کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جا کل، آج تو وقت گزر گیا، اگر تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ہیں،
جا کل میرے پیارے او جوانا، جب تیری بیوی تیرے اگے دسترخوان لگاوے، سلاد بھی کاٹ کے رکھے گی، انڈا گٹالا بھی رکھے گی، سالن رکھے گی، ٹھنڈے پانی رکھے گی، اور تو پوچھ لے امی کو روٹی دی؟ ہاں وہ تو اندر بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں۔ 1 منٹ کے واسطے اٹھ کے اپنے ماں باپ کے کمرے میں چلا جائیو، جو اللہ کی نعمتیں تیرے دسترخوان پہ ہیں، اگر وہی ماں باپ کے دسترخوان پہ ہیں تو سمجھ خدا تیرے سے ناراض ہے۔ اگر چٹنی بھی کم ہو گئی تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ دسترخوان دیکھ، میرے ماں باپ کا دسترخوان میلا ہے، میرے ماں باپ کے دسترخوان میں تجھے کہہ رہی ہے تازی تازی پکا کے توے پہ پیڑے بنے پڑے ہیں، بس چپاتی ڈالنے کی دیر ہے۔ امی کو کیوں نیچے کی کھلائی، ابو کو کیوں نیچے کی کھلائی؟ تجھے کیا جنت کی حوروں کے ساتھ، جنت کی نعمتوں سے تجھے فائدہ نہیں لینا، جنت کے آب کوثر، جنت کے پانی تجھے نہیں پینے؟ خدا کے واسطے میرے پیاروں، کسی کو بٹھاوے نہ بٹھاوے، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ضرور بٹھایا کر روٹی کھلاتے ہوئے۔ یہ میں وہ مرض بتلا رہا ہوں جو چھپا ہوا مرض ہے، جس نے اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، آتی کوئی نہیں، یوں کر کے جھانکتے پھرتے ہیں، یوں کر کے یوں ماں باپ جھانکتے پھرتے، اپنے بچوں کو اپنے منہ سے نکال کے کھلاتا ہے، تیرے ماں باپ کے منہ میں تو دانت کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، جب آپ دنیا سے چلے گئے، صدیق کو کہہ کے چلے گئے، صدیق خیال کریو، بوڑھی عورت ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں، اے صدیق اس کے گھر جا کے سارے کام کریو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2.25 سال اس عورت کے یہاں جاتے رہے، عمر کہتے رہے میں تاک جھانک جھانک کے دیکھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، مجھے کہا عمر حضور سے وعدہ کیا تھا پورا کر کے جا رہا ہوں، میرے سے وعدہ کر، بڑھیا کی زندگی میں تو نے پورا کرنا ہے۔ عمر مر گیا تو کوئی بات نہیں، ورنہ تو نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ جناب عمر کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، پہلا دن تھا، میں رات کو اس بڑھیا کے دروازے پہ چلا گیا، جیسے میں نے دروازے کا پردہ ہٹایا، کہہ لے ابو بکر تو آ گیا، بڈھی عورت تھی، نظر اس کو آ نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا اگر میں بتا دوں کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، کیا پتا صدمہ نہ برداشت کر سکے۔ جھاڑو لگنے والی تھی، میں نے میرے گھر کا ویڑا صاف کر دیا، میں نے کھانا بھی تیار کر دیا، مجھے کیا پتا تھا میرا راز کھل جائے گا۔ کھانا پکاتے ہوئے اسے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں، جھاڑو دیتے پتہ نہ لگا ابو بکر عمر ہوں۔ جب روٹی کا ٹکڑا سالن میں ڈبو کہ میں نے اس کے منہ میں ڈالا، اس نے ثابت روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا، تھوک کر رونے لگ گئی، کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر بھی آج فوت ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میری کوک نکل گئی۔ میں نے کہا اماں تجھے کیسے پتہ لگا کہ ابو بکر آج فوت ہو گیا؟ کہ بیٹے تو وہ کون ہے؟ کہ میں عمر ہوں۔ کہا پتہ لگ گیا، ابو بکر کو پتہ تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا۔ میرا بیٹا ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر میں بوڑھی کے منہ میں دیا کرتا تھا۔ آج تیری لگائی شکایت کرتی ہے، رات کی روٹی چکے پڑی تیری امی نے کھائی کوئی نہیں، پھر تو کہتا آٹا کہاں چلا گیا؟ اللہ اس امی سے جا کے پوچھے اتنی موٹی روٹی تیرے سے چبائی گئی کہ نہیں گئی؟ کیا ہوتا جب ماں باپ کے گھر سے دیسی گھی لے کے آئی، وہ ساس سسر کی روٹی میں چمڑ دیتی؟ نہ میرے لاڈلو، نہ میرے بچوں، کبھی اتنا بڑا گناہ نہ کر دینا، لگائی کو لے کے، اپنی جانوں کو لے کے علیحدہ نہ ہو جائیو، ورنہ ماں باپ ایسا رو کے خدا کو دکھائیں گے، اللہ تیرے گھر میں ہنسی جھیل لے گا۔ ابھی نہیں، پہلے دل فیصلہ کر دے ماں باپ میرے ساتھ، مجھے روٹی دے نہ دے، مجھے کپڑا دے نہ دے، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو نہ لانا۔ اگر اپنا سواگ سلامت چاہتی، ان کا خیال کریو، کیوں نہیں کرے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی عمر رونے لگے معاف کر دینا، معاف کر دینا، عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، اللہ کے دربار میں میری پکڑ نہ کریو۔ حضرت عمر روتے روتے فرمانے لگے کوئی ایسا حل بتا دے کہ تیرا میرا کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے، لیتی دیتی دنیا میں رہ جائے۔ بی بی نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، کہ عمر دو ہاتھ پھڑا بھی نا۔ حضرت عمر دونوں ہاتھ پکڑا کہ میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ حضرت عمر کی بیوی نے ہاتھ پکڑ لیے، کہ عمر تیرا تو جنتی جب جانے میں شک کوئی نہیں، کیونکہ ان کانوں نے کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، غار میں مزار میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر ابو بکر عمر۔ اے عمر تیرے تو جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، پتہ میرا کوئی نہیں۔
عمر میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، مجھے ساتھ لے کے جائے گا، میں نے سارے اپنے حقوں کو تیرے پہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر کی کوکیں نکل گئی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے اللہ یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی نہیں پتا، لیکن تیرے نبی سونے کی زبان سے میں نے اپنے بارے میں سنا، اس وعدے پہ بھروسہ کر کے اللہ وعدہ پورا تو کروا دینا، وعدہ میں کرتا ہوں۔ بیوی کو کہنے لگے پکی بات ہے، حق معاف کر دے گا کر دیے، پر میں وعدہ کر رہا ہوں اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، یہ گھر کی زندگی بڑا کوڑی زندگی۔ بابا جی 40 سال شادی کو ہو گئے، اس کمرے میں پڑا ہے، میں اس کمرے کے اندر پڑی ہے، انگلیوں میں چیرا ڈال کے انگلیوں کو کون جدا کرتا ہے، نخل سے ماس کون جدا کرتا ہے۔ یہ زندگی کے دل تو میاں بیوی کے بڈھے بڈھی کے ساتھ تھے، تم نے کیوں جدا کر دیے؟ ایک بھائی کے گھر میں باپ پڑی ہوئی، ایک بھائی کے گھر کے باپ، جس کو دلہن بنا کے لایا تھا اس کو جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ نہ میرے ویرا، ایسے ظلم ماں باپ میں نہ کرنا، ورنہ جیتے جی بس یہ میرے دل کی آواز تھی، یہ دل کا دکھڑا تھا۔ آپ کو پتہ میں پمپ لے کے بیٹھا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ اگر تیری دکان کی ڈیوٹی، تیری مکان کی، قاری اعظم کی مسجد کی ڈیوٹی، تو اللہ نے میری بھی ڈیوٹی لگائی، مدینہ شریف سے ڈیوٹیاں لگی ہیں، قبولیت وہاں سے ہوئی ہے کہ جہاں میرے بندوں کے سخت دل کو رو کے دکھا، میرے بندوں کے دلوں کو نرم کر، اور کو جا کے بتا دے دنیا کے پانی سے یہ کھیتی آباد نہیں ہوگی، بلکہ آنکھ کے آنسو یہ کھیتی آباد ہوگی۔ جتنا رو کے دکھاؤ گے اللہ کی قسم، کپڑے کو پانی میں دھو کپڑا اجلا ہوتا ہے، آنسو سے اپنے دل کو دھو لے، اللہ کی قسم اللہ دل کو اجلا فرما دے گے۔ رویا کر اللہ کے دربار میں، ہو کر کے رویا کر، چیخ چیخ کے رویا کر، ہو کر کے رویا کر۔ اللہ اکبر، بچہ پہلے ہو کے پہ رو کے دکھا ہے، ماں تڑپ سوتی اٹھ جاتی ہے، اللہ اکبر، بندہ خدا کو جب رو کے دھاڑے مار کے دکھائے گا، خدا کی رحمت بھی آ کے لپیٹ کے لے جائے گا۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکلیں بنا ہونا جوانوں، ترس کھاؤ اپنے اوپر، ان آنکھوں پر خشیت الہی کا چہرے پر، اللہ اکبر۔ یہ بیوٹی پارلر، یہ کیا بیوٹی پارلر ہے؟ 500 روپے کا میک اپ کرایا، 2 گھنٹے میں پانی کی چھٹانک پر چھٹ گیا وہ اپنا میک اپ، اپنا اس چہرے میرے عزیزوں، اس آنکھ کے آنسو سے جو خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلے، اس آنسو کا چہرے پہ میک اپ کر لے، خدا کی قسم قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ جہاں جہاں اللہ کے ڈر کا آنسو نکل کے نکلا، جس جس جسم کے حصے پہ گرے گا جہنم کی آگ، تو کیا جہنم کا دھواں بھی اس پہ حرام ہو جائے گا۔ اب میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ ہم نے بہت سنی، بہت سنائی، اللہ اکبر، رات کا 1 بج رہا ہے، اب اپنے گھر کو، میں اپنے گھر کو، کیا خیال ہے؟ گناہ لے کے آئے تھے، خدا سے رحمتیں لے کے نہ جائیں، گناہ لے کے آئے تھے، اللہ سے معافی مانگ کے نہ جائیں۔ جن گناہوں نے اللہ اکبر مجھے خدا کے گھر سے دور کر دیا، جن گناہوں نے مجھے مسجد سے، قرآن سے دور کر دیا، 20 سال ہو گئے جس گناہ نے مجھے قرآن کھولنے کے قابل نہ چھوڑا، 25 سال ہو گئے میں اللہ کے گھر میں سجدہ نہ کر سکا۔ آج ان گناہوں سے میرے عزیزوں میں اور آپ مل کے توبہ کر لیں، میرے ساتھ سارے توبہ کے کلمات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ، زور سے پڑھو، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کو، یا اللہ میری توبہ، اپنی زبان سے کو، یا اللہ میری توبہ۔ اب گناہ گنو، کفر سے بولو، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، جھوٹ سے، بغاوت سے، عداوت سے، رشتے ناطے توڑنے سے، لڑائی جھگڑے سے، بد نگاہی سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے، اور سارے گناہوں سے، یا اللہ 3 مرتبہ کو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ شک نہ کرنا ہو ڈگری کے جوانوں، ختم نبوت کے چوکیداروں، نموذج صحابہ کے چوکیداروں، شک نہ کرنا، اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ کی قسم اللہ نے بھی معاف فرما دیا۔ کوئی تو ایسا ہوگا بے شک کمرے میں یا اسٹیج پر، وہ باہر، یا یہ چھوٹا سا بچہ،
کوئی تو ایسا ہوگا جس نے خدا کو رو کے دکھایا، اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کے ایک آنکھ کے آنسو کی قیمت کے بدلے اللہ نے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ میرے عزیز و یقین جانو، اسی سچی توبہ پہ قائم رہنا اور اللہ سے اس پر استقامت مانگتے رہنا۔ کوئی بات نہیں، گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لینا، پھر توبہ ٹوٹ جائے پھر معافی مانگ لینا۔ تو میرے عزیز و توبہ توڑ توڑ کے تھک جائے گا، وہ معاف کر کر کے نہیں تھکے گا۔ کوشش کرنا آخری وقت جب جان کنی کا عالم ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اللہ اکبر، خود مرتے ہوئے زبان سے کہہ دینا سایہ تیرے پاس آ رہا ہوں، لیکن تیرے سے دور رہنے میں میں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ آخری وقت ہے اللہ اب میرا سارا تیرے سے علاوہ کوئی نہیں، نہ بچے ساتھ جا رہے ہیں، نہ بیوی نہ بہن بھائی، ایسے کوٹھڑے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں جنہ پکا نہ ہوا نہ کلی نہ کمبل، اے اللہ نہ چھوڑنا۔ اور ایک مرتبہ اگر میرا عزیز و زبان نیلتی، اشارے سے کہہ دینا اللہ بس معاف فرما دے، خدا کی قسم آخری سانس کا آدھا حصہ رہ جائے، بندہ پھر بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتا۔ بس 5 وقت کی نماز ہے میرے پیاروں، نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے 1 بج گیا 2 بجے تک گھر پہنچے گے، اگر نہیں پڑھ کے سوئے تو ساری رات بسترے پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اگر پڑھ کے سو گئے تو ساری رات اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ اور جوانوں خدا پاک کی قسم، گلاس ٹوٹ جائے بچے سے ماں حساب لیتی ہے، پیسے گم ہو جائے مالک حساب لیتا ہے، گلے میں سے دائیں بائیں پیسے ہو جائے مالک حساب لیتا ہے، اور گر گر کے لیتا ہے، سب کے سامنے بےزتی کر کے لیتا ہے۔ 20 سال سے میں نماز کا سجدہ نہ کیا، خدا کی قسم پھر بھی وہ حساب سب کے سامنے لیتا، چپکے سے کہتے ہیں آ جا صبح کا بھولا شام کو آ جائے بھولا نہیں کہتے۔ آج بستر پر جانا، تھوڑی دیر اللہ کو تنہائی میں رو کے دکھا دینا، آنکھیں بند کر لینا کہ اللہ ایک فقیر آیا تھا جو خود رو کے گیا، رلا کے گیا، ٹوٹا دل لے کے آیا تھا، ہمارے دلوں کو توڑ کے چلا گیا۔ اللہ ماں یار کی محبت ہے لیکن اللہ آمنہ کے لال کی اور تیری محبت کوئی نہیں۔ اے اللہ اس دل کی سرائی کو اپنے اپنے نبی کی محبت سے سراب کر دے، کیونکہ قبر کے اندر محبت آمنہ کے لال کی جائے گی یا خدا کی جائے گی، بلکہ ساری دنیا کی محبتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ خدا مصطفیٰ کی محبت لے کے جاؤ، خدا کی قسم یہاں بھی حساب سے پاک ہو جاؤ گے، وہاں بھی حساب سے پاک ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اپنے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجاؤ۔ سندھی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے سندھی ٹوپی کی پہچان ہے، آمنہ کی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سروں پر ٹوپی رکھو۔ آدھا انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، کیوں؟ شیطان انسان کے سر میں گھس کے وار کرتا ہے۔ جب سر پہ حضور کی سنت ہوگی، ٹوپی ہوگی، تو شیطان کو اندر گھسنے کی جگہ کوئی نہیں ملے گی۔ میرے عزیزو شلوار ٹک 2 کام مرد کر لو، 2 کام عورتیں کر لیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی مرد کر لیں، اور اللہ اکبر اللہ اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجا لیں، اور عورتیں تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں اور برقع پہننا شروع کر دیں۔ خدا کی قسم اٹھا کے جاتا ہوں، اگر 4 کام تیرے میرے گھر کے اندر شروع ہو گئے تو ہمارے گھر کے اندر ولی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، نیک حافظ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، قاری پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کے میرے ذمہ لگایا۔ ہم نے مسجدوں کو بنانا بھی ہے، مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے، اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے۔ جب تک ہماری زندگی سانسیں باقی رہیں گی تبلیغ کے کام میں لگتے رہیں گے۔ بات چلے 4 مہینے کی نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ملو پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب وہ دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، پہلے نبی کے کام والا بن گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ ساری انسان یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ اب نبی دنیا میں آنے کا کوئی نہیں، ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے یہ کام مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ ہم نے ہر دم کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے۔ میرے عزیزو جس کے 4 مہینے لگے نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے، نیت کرو انشاءاللہ۔ اور جس کے لگ گئے اور قواعد 3 چلے پورے لگ گئے، قواعد پورے ہو گئے، سروزے لگ گئے، میرے عزیزو نیت کرو کہ 7 ماہ سال کے لیے انشاءاللہ ملکوں کے اندر جائیں گے۔ نیت کرو، کون کون نیت کرتا ہے؟ پوری جماعت لے کے جاؤ گے، پوری جماعت۔ اب آخری تشکیل میرے عزیزو، آج میرے عزیزو اللہ کو 3 دن کے بعد جمعۃ المبارک آئے گا، نیت کرو مسجد امیر معاویہ کے پڑوسی یا ہر مسجد سے کون سے روزے کی جماعت 3 دن کی جماعت لے کے جائے گا۔ نیت کرو، اللہ برکت عطا فرمائے، نیت کرو انشاءاللہ جاؤ گے نکلو گے۔ اور میرے عزیزو جو اپنے اعمال پہ جڑے ہوئے ہیں وہ مسجد کو آباد کریں، روزانہ کی تعلیم میں جڑے، گھر کی تعلیم شروع کریں، صبح کے مشورے میں شامل ہو، اپنی مسجد کا گز دوسری مسجد کا گز کریں، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کریں۔ اللہ اکبر، 3 دن اللہ کے راستے میں ہر مہینے لگائیں۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے۔